السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب مومنین و مومنات کا اس کلام پاک کی تعلیمی درسگاہ میں پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم اس درس نمبر 11 میں انشاءاللہ مزید قواعد تلاوت کلام پاک سے روشنا ہوں گے، اور جس کو محترمہ تبسم زہرا صاحبہ بیان فرمائیں گی، اور سورہ لیل کا سلسلہ جاری ہے، جس کا تلاوت کا شرف ڈاکٹر حسن اختر صاحب انشاءاللہ حاصل فرمائیں گے، اور اس کی تفسیر حجت الاسلام مولانا سید ریحان حیدر صاحب زیدی قبلہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ان دروس میں جب کبھی آپ کا کوئی سوال ہو، چاہے وہ قواعد کے لحاظ سے ہو یا تفسیر سے ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مولانا یہاں ہیں، وہ تشبیہ بخش جواب دیں گے، اور قواعد کے لحاظ سے تبسم زہرا صاحبہ بھی یہاں ہیں، اور وہ بھی وہ جواب دے دیں گی انشاءاللہ۔ تو کلاس شروع کرتے ہیں ایک فاتحہ سے، تاکہ ہم اپنے مرحومین اور جملہ مومنین و مومنات ملت جعفریہ کو اس کا ثواب ارسال کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترمہ تبسم زہرا صاحبہ شروع کریں، آپ اپنے درس شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پرمیشن دے دیں شیئرنگ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وعدک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کے ہمارے تجوید کے قواعد میں ہم نے اب تک نون کا حرف سیکھا کہ نون کے مختلف قواعد کس طرح ہوتے ہیں، نون اگر آ جاتا ہے تو ہمیں کس طرح کی آواز نکالنی ہے یا نون کو کن طریقوں سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے میم کو بھی دیکھا، اور آج ہمارے پاس الف، واو اور یا کے قواعد ہیں۔ حروف مدہ، الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، تو انہیں حروف مدہ کہتے ہیں۔ تینوں کی مثال کیسے انہوں نے ایک ہی لفظ میں دی ہے، اوتینا۔ الف کے بعد واو ہے، واو پہ ہمیں جزم نظر آ رہا ہے، تا کے نیچے زیر ہے اور اس کے فوراً بعد یا ہے جس کے اوپر ہمیں جزم نظر آ رہا ہے، اور نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے ہمارے پاس الف ہے، لیکن الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس سے پڑھا جائے گا اوتینا۔ اسی طرح سے حروف لین، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یعنی کہ ہمارے پاس پہلے اوپر حروف مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش تھا، لیکن یہاں کہنے ہیں واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں، جیسے من خوفن، ٹھیک ہے، ہم اسے من خوفن نہیں پڑھیں گے، من خوفن، ہم اسے لین کریں گے، بہت نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں، جیسے وصیفی، وصیفی، یہاں پر وصیفے یا وصیفے نہیں پڑھیں گے، وصیفی، سا کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر یا کو جزم کے ساتھ ادا کریں گے، وصیفی۔ اسی طرح کھڑا زبر الف مدہ ہو جائے گا، کھڑی زیر یا مدہ ہو جائے گا، اور الٹا پیش واو مد کی آواز دیتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس اوپر ہم نے حروف مد پڑھے ہیں، او تینا،
انہیں کسی اور طریقے سے کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ الف کے اوپر الٹا پیش ہوتا، تا کے نیچے کھڑی زیر ہوتی یا نون پر کھڑی زبر ہوتی، تو یہ سب ملا کے بھی وہی آواز دیتے جو ہمارے پاس یہاں پر اس لفظ کی بنی ہوئی ہے۔ مد کرنے کی مقدار، اب یہ انہوں نے ایک مد کرنے کی مقدار دی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے۔ ہر انسان، ہم جس طرح بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہر کسی کے پڑھنے کی سپیڈ مختلف ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر پرسنٹیج کے حساب سے بات کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہا ہے کہ اگر حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش اگر نارمل صرف حرکت لگی ہوئی ہے تو الف کی مقدار آدھا سیکنڈ لمبا کر کے پڑھنی ہے، آدھا الف کی مقدار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس اب کسی کی اگر سپیڈ بہت سلو ہے تو ظاہر ہے اس کی آدھا سیکنڈ نہیں لگے گا، اس سے زیادہ لگ جائے گا۔ اگر کوئی بہت ہی تیزی سے، جیسے جن کا جو عربی بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آدھے سیکنڈ کا ٹائم کاؤنٹ کر کے عربی میں بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے بولنے کی سپیڈ کے اوپر۔ لیکن اگر ہم پرسنٹیج پہ بات کریں تو آدھے الف کی مقدار، یا انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہا کہ آدھا سیکنڈ لمبا کر کے ہم نارمل حرکت جو ہے، جیسے با پہ زبر ہے تو ب، ت، ث، ہم اسے بالکل آدھے سیکنڈ کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے یا آدھی الف کی مقدار میں پڑھیں گے۔ حروف مدہ اور حروف لین کو ایک الف کی مقدار یا ایک سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کون سا تھا ہمارا؟ جس پہ کھڑا زبر ہو، الٹا پیش ہو یا پھر کھڑی زیر ہو۔ اسی طرح حروف لین، جس طرح یا سے پہلے زبر تھا، واو سے پہلے زبر تھا، تو ہم انہیں لین دے کے پڑھیں گے تو وہ بھی تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جہاں حروف مدہ پر مد کی علامت، اب ہم نے یہ علامت بھی دیکھی ہے کہ حروف مدہ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ایک ڈیش یا لمبا سا مد بنا ہوا ہوتا ہے، اسے اور زیادہ لمبا کر کے یعنی 3 یا 4 الف کی مقدار کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حروف لین پر جب وقف کیا جائے تو اسے بھی زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف لین کون سے تھے؟ جب ہم نے دیکھا کہ جب بھی جزم سے پہلے کوئی حرکت ہو، تو اگر کسی بھی حرکت کے بعد جزم والا لفظ ہے اور اس کے بعد والا حرف بھی ہم اسے بھی ساکن کر رہے ہیں تو اسے بھی بہت زیادہ یعنی 3 یا 4 الف جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کی ایگزامپلس ہمیں تقریباً ہر آیت کے اختتام پر ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ایک جزم والا، جیسے رحیم ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پہ جزم ہے اور میم کو ہم خود ہی ساکن کر رہے ہیں۔ جب ڈبل جزم آ جاتے ہیں حروف مد یا حروف لین کے بعد تو ہم اسے بہت زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ مد کے تفصیلی احکامات تو بڑی کتابوں میں موجود ہیں، ہم یہاں چند بنیادی باتیں نقل کرتے ہیں۔ مد کی 4 قسمیں ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم۔ اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار یا 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے جاء، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک مد دیا ہوا بھی ہوتا ہے۔ حروف مد کیا تھا؟ جیم تھا، اس کے اوپر زبر تھا اور فوراً ہمارے پاس الف ہے، ہم اسے جا پڑھیں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد اگر ہمارے پاس حمزہ آ جاتا ہے، ایسا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اس میں بھی حمزہ پہ زبر ہے، وہ سا ان، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہمارے پاس سا کے بعد الف ہے اور زبر ہے سا کے اوپر، تو فوراً ہمارے پاس حمزہ آیا ہے تو ہم اسے مد دیں گے اور اسے 3 سے 4 الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگر حروف مدہ کے پاس، اور یہ ہمارے پاس قرآن شریف میں مد دیا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایسا قرآن شریف ہو جہاں پہ مد نہ ہو تب بھی ہمیں مد دینا ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے جو پاکستان انڈیا میں قرآن شریف ملتے ہیں یا ہمارے پاس جو قرآن شریف اعراب کے ساتھ موجود ہیں، وہاں پر آلریڈی ہماری آسانی کے لیے مد دیا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے کہ مد نہ ہو تو ہم اس پہ غلطی کر دیں گے اس طرح، کیونکہ مد آتا ہے اور ہم اسے مد کی طرح ہی پڑھتے ہیں۔ اگر حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ جائے تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، اسے بھی 3 سے 4 الف کی مقدار یا 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہمارے پاس ہے حمزہ جو ہے وہ اگلے لفظ میں آ رہا ہے، جیسے انا اعطینا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اسے بھی لمبا کر کے پڑھا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو الف ہے، انا کے فوراً بعد جو الف ہے اس پہ حرکت لگی ہوئی ہے، اور ہم نے پہلے پڑھا کہ الف کے اوپر اپنی کوئی حرکت لگ نہیں سکتی، اس لیے جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت ہے اٹ مینس کہ وہاں پر ایک ہڈن حمزہ ہے جس کے اوپر حرکت آئی ہوئی ہے۔ تو اگر ہمیں انا آتینا، اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں، اگر ہمیں وہاں پر
الف یا حمزہ چھوٹا سا لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن الف پہ حرکت ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انا کے فوراً بعد حمزہ ہے، کیونکہ وہاں الف کے اوپر حرکت ہے، اور وہ ہڈن حمزہ ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن انا کو ہم مد دے کر پڑھیں گے، انا اعطیناک۔ اسی طرح اگلا ہمارے پاس ہے قاعدہ، اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اسے مد عارض کہتے ہیں۔ یہاں بھی مد کرنا جائز ہے، یعنی 1 یا 2 یا 3 الف کی مقدار 1 یا 2 یا 3 سیکنڈ جیسے کہ انہوں نے مثال میں دیا ہے، لمبا کرنا جائز، اور یہ مثال ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتائی بھی، جیسے رب العالمین والتینی، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر جب والتین کر کے پڑھیں گے، ہمارا پچھلا سورہ بھی یہی تھا والتین، تو ہم اسے مد دیتے ہیں، تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ لین کی مثال جیسے من خوف، ہم اسے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، فا کو جب ہم جزم دیں گے، اگر ہم فا کے اوپر تنوین پڑھیں گے جو اس کے نیچے دیا ہوا ہے، پھر ہم اسے لمبا نہیں کریں گے، من خوفن، لیکن اگر ہم وہاں پہ رک رہے ہیں من خوف۔ اسی طرح والصیف، ٹھیک ہے۔ پھر لاسٹ ہمارا قاعدہ ہے مد کا، اگر حروف مدہ کے بعد والا حرف ساکن ہو یا مشدد ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں۔ یہاں پر مد کرنا لازم ہے اور اس کی مقدار بھی 3 یا 4 الف یا 3 یا 4 سیکنڈ ہے، جیسے مشدد کی مثال یہاں پر دی ہے ضالین۔ ہم نماز میں کتنی مرتبہ یہ سورہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں یہاں پر دونوں ضال کو بھی اور لین کو بھی، کیونکہ ہمارے پاس ضال فوراً تشدید آ گئی ہے حروف مد کے بعد، تو ہم اس سے بھی مد دیں گے، اور پھر لین کیونکہ ہمارے پاس 2 جزم یا 2 ساکن ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو یہ لفظ ممکن نہیں ہے کہ ہم اسے آہستہ سے یا رک کے یا تیزی کے ساتھ پڑھ کے گزر جائیں، بلکہ ہمیں دونوں اس کے توڑ کے دونوں سائڈز پر مد لگانا لازم ہے، جیسے غالین۔ ساکن کی مثال میں ایک اور انہوں نے دیا ہے آل آن، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ہمارے پاس کیونکہ وہ جزم کے بعد حمزہ ہے اور اسے بھی مد دینا لازم ہے۔ اب ہم یہاں پر کچھ قاعدے پڑھ لیتے ہیں، کچھ ہمارے جو ہمارا قاعدہ ہے اسے ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 14 جو ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا، ہم یرملون کی بات کر رہے تھے، جس میں ہمیں نون کے ساکن یا نون کے تنوین کرنے کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہمیں اسے ادغام دینا ہے، سوائے را اور لام کے، جس میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یرملون پڑھیں گے، اور وہ 6 حروف ہیں یا را میم لام واو اور نون، اور ہمیں اسے ان الفاظ کو، ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ بنایا گیا ہے یرملون، تاکہ وہ ایزیلی یاد رہ سکے۔ اقلاب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی وہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کی ہجے اس طرح سے ہے مَن یقول، ٹھیک ہے، میم کے بعد نون ہے اور فوراً یا پہ تشدید ہے، مَن یقول۔ اسی طرح اقلاب کی بھی ہمارے پاس ایک ایگزامپل دی ہے انہوں نے، من بعدی، ہم نے نون کو میم سے بدل دیا ہے، اوپر ہم نے نون کو غنہ کر کے یا میں تبدیل کر دیا ہے، مَن یقول، پھر یہاں پر من بعدی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس 2 ایگزامپلس ہیں، اور کچھ ہمارے پاس ایگزامپلس آگے دی گئی ہیں جنہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ مَن یقول من ورق الجنہ من یوم، اگر ہم اسے وہاں پہ پڑھیں گے من یوم، دیکھیں ہمارا مد والا قاعدہ آ گیا، ہم اسے خود سے مد دیں گے اور اسے لمبا کر کے چھوڑیں گے، من یوم من ولی، پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے من مشہد من مثلہ من نصیر۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر کس طرح ہم نون کو تبدیل کر رہے ہیں، ہر نون کو مختلف طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر نون کیونکہ ڈبل ہے تو ہم اسے تھوڑا سا زور دے کے تھوڑا غنہ کر کے دونوں نون کو پڑھیں گے، من نصیر، اور ہم نے صاد یا را کو بھی تھوڑا سا لمبا کیا ہے کیونکہ ہم یہاں پر ایک را کو ساکن کر رہے ہیں، من نطفت
من ربک، ہم نے یہاں پر نون کو بس ایک تھوڑا سا پڑھ کے اور را پہ لے آئے. را کو سوری را اور لام جب آتا ہے تو ہم نون کو نہیں پڑھتے. من ربک ہم یہاں پر نون نہیں پڑھیں گے. من ربہم یہاں پر بھی چونکہ لام ہے تو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے. من لدنہ پھر اس کے بعد ہے یکلہ، یہاں بھی ہم نون کو نہیں پڑھیں گے. یہ بہت ہی کامن ورڈ ہے اور یہاں پر ہم اکثر مسٹیک کرتے ہیں. یکلہ نون نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کتابین یلقاہ. یہاں پر ہم نے نون جو تھا کتابن ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ یا پہ تشدید ہے تو ہم نے اس نون کو غنہ دے کر یا کے ساتھ ملا دیا. کتابین یلقاہ. پھر اسی طرح رجل یسعی، ہدی و ذکری، یہاں بھی ہدن تھا اسے ہم نے واو سے ملا دیا. ہدی و ذکری. وجوہ یومئذ، ہاں پہ تشدید ہے، نون تھا. وجوہ یومئذ. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں وہ چھوٹا ہے، جو ہمارا تھوڑا سا بڑا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہاف سیکنڈ اور 1 سیکنڈ یہاں پر فرق دینا ہے، ڈبل کرنا ہے. وجوہ کیونکہ یہ حروف مد ہے. وجوہ یومئذ برحمت منہ. یہاں بھی ہم نے میم کو تھوڑی تشدید دی، تھوڑا وزن دیا اور پھر ہم نے اسے پڑھا ہے. اور یہ والا نون ہمارا ظاہر کرنے والا نون ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد حروف ہلکی آ رہا ہے. برحمت منہ سراجا منیرا حطة نغفر لكم خلق نعيده محمد. یہاں پر ہمارے پاس را ہے، را اور لام میں ہم نون کو نہیں پڑھتے. محمد رسول اللہ، لام ہمارا موٹا ہو جائے گا. محمد، را بھی موٹا ہے. محمد رسول اللہ. رعوف الرحیم، یہاں بھی ہم نے نون کو نہیں پڑھا جو تنوین کا نون ہے. مصدقا لما، یہاں بھی ہم نے نون کو نہیں پڑھا. ویل لکل، یہ ہمارا حروف لین ہے. ویل نہیں پڑھیں گے اسے. ویل لکل، یہاں بھی ہمارے پاس لام ہے تو ہم تشدید کا نون نہیں پڑھیں گے. پھر ہمارے پاس ہے نون اقلاب والا، یعنی کہ جس طرح سے ہم نون کو میم میں تبدیل کر رہے ہیں. من بعدی، یہاں پر ہم میم پہ وزن بھی دیں گے، تھوڑا اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے اور با کو بھی پڑھیں گے. من بعدی، من بقلہا، انبئہم لینبذن قولا بلیغا خبیرا بصیرا. یہ ہمارا تنوین ہے، نون نہیں ہے لیکن تنوین ہے. تنوین میں ایک نون ہوتا ہے، اسے ہم نے میم میں بدل دیا. جنت بربوہ کرام بررہ حل بہذا صم بکم. یہ ہماری آج کی اگزامپل تھی. اور آج ہمارا جو قرآن شریف کا سورہ ہے اسے بھی ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پریکٹس کے لیے. آپ کو نظر آ رہا ہے سورہ اسکرین پہ؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل، ہم یہاں پر حرف لین پڑھ رہے ہیں. واللیل اذا یغشا، غ ہمارا حروف حلقی ہے، فوراً شین آ گیا ہے. ہم اسے بہت کلیئرلی پڑھیں گے. یغشا. اب ہم یہاں پر نون پہ تھوڑا سا وزن دے کے پڑھیں گے. والنہاری اذا تجلی. اب یہاں پر ہمارا آج کا جو سبق تھا اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو جو ہمارے زبر ہیں انہیں ہم ہاف پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارے حروف مد ہیں انہیں ہم ڈبل پڑھ رہے ہیں. ایک
سیکنڈ کا کہہ لیں یا ہاف سیکنڈ اور 1 سیکنڈ جو انہوں نے ریشو بتایا ہے، یا ہاف اور 1 کا جو ریشو بتایا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا غور کریں. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. یہ ہمارا نون ہے جس میں ہم سا کا منہ بنائیں گے لیکن نون پر وزن دیں گے، نون کو غنہ کر کے پڑھیں گے. انثى ان سعیکم لشتى فأما من أعطى واتقى. اور یہاں پہ ہم سارے حروف مدیں دیکھیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، یہ والا یا ہم نہیں پڑھیں گے. وَاتَّقَى، یہاں پر بھی یا نہیں پڑھیں گے لیکن قاف کو حروف مد بنائیں گے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اگر کسی کو کوئی سوال ہے ان قواعد کے سلسلے میں تو دس از اے گڈ ٹائم سوال کے لیے. بعد میں بھی کر سکتے ہیں آپ اگر یاد رہے، مگر اس وقت بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو. جی میرا ایک سوال ہے، حالانکہ وہ غالباً اس سے تعلق نہیں رکھتا. نعت علی میں نے محسوس کیا ہے کہ کچھ ہمارے عالم نعت علی یم پڑھتے ہیں اور کچھ عالم نعت علی ین پڑھتے ہیں. تو میرا اس سلسلے میں تبسم زہرا سے سوال ہے کہ کون سا بہتر ہے پڑھنا؟ نعت علی یم کہنا بہتر ہے یا نعت علی؟ نعت علی ین اگر میم پہ تشدید ہے تو ہم اسے ملائیں گے، لیکن میم پہ میرا نہیں خیال تشدید ہے مجھے، لیکن دیکھنا پڑے گا کیا لکھا ہوا. اور نہ اس میں بے ہے کہ ملا سکیں. جی بے رہا تو ملا سکتے، میم کر بنا سکتے، لیکن اگر میم پہ تشدید ہے اگر کہیں لکھا ہوا ہو تو ہم اسے ڈھونڈ لیتے ہیں. تو کوئی بات بہت بہت شکریہ. تبسم جزاکم. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں تاکہ حجت الاسلام اس کی تفسیر میں آگے جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات بر محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اس کا مطلب پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوری تھینک یو سو مچ. میں نے اسے نکال کے دیکھا یا میم کے اوپر تشدید ہے تو یا کو میم سے ملا کر ہی پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ناد علی احمد پڑھنا چاہے گا. ناد علیم رائٹ. جی جی بہت بہت شکریہ. تجدید ہے اس میں. ماشاء اللہ. یا بہت بہت شکریہ. تبسم جزاکم جزاک. ماشاء اللہ. جی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جو دن کو چھپا لے اور دن کی قسم جب چمک اٹھے. اس ذات کی قسم جس نے نر و مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے. تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پھر پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے. اور جس نے بخل کیا وہ بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی میں پہنچائیں گے. اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے لیے کچھ کام نہ آئے گا. ہمیں تو رات دکھا دینا ہے اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزوں میں ہیں ہماری چیزیں ہیں. تو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا. اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے اور جس نے جھٹکایا اور منہ پھیرا. جو بڑا پرہیزگار ہے اس سے بچا لیا جائے گا. جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ماشاء فرجہ. اللہ رسول. جزاک اللہ. جزاکم جزاکم. ماشاء اللہ. اب گزارش کرتا ہوں سرکار حجت الاسلام سے کہ اس کی تفصیل جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی انشاءاللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ سورہ واللیل جو 92واں سورہ ہے قرآن مجید کا اس کی میں تنزیل پیش کر چکا ہوں اور یہ کیوں نازل ہوا تھا یہ آپ حضرات کی خدمت میں ہفتے گزشتہ پیش کر چکا ہوں. وہ کھجور والا واقعہ جی اور اس کا ثواب بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. آج ہم تفسیر میں شروع کریں گے کہ تفسیر میں یہاں واللیل اذا یغشی سے جو شروع ہو رہا ہے قرآن مجید کا یہ سورہ. تو تفسیر میں معصومین علیہ السلام سے جو تفاسیر آئی ہیں اور علماء نے روایات کی مدد سے جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے. تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اس قرآن مجید میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. پہلے تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں واللیل اذا یغشی قسم رات کی جب وہ چھا جائے والنہار اذا تجلی اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. یہ 2 چیزیں ہیں. اور تیسری چیز جو اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے وما خلق الذکر والانثی اور اس ذات کی جس نے پیدا کی ہے نر اور مادہ. یعنی اس سورے کے آغاز میں ہم 3 فکر انگیز مخلوقات اور خالق عالم کی قسموں کا سامنا کر رہے ہیں. 3 چیزوں کا سامنا اور تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں انسان کے لیے. پہلے مرحلے میں خداوند عالم نے قرآن مجید کے سورے میں واللیل اذا یغشی سے بات کی ہے. قسم ہے رات کی جو وہ سارے جہاں کو ڈھانپ لے. تو یغشا کی تعبیر ممکن ہے اس بنا پر ہو کہ رات کی تاریکی پردے کی طرح آدھے کرۂ زمین پر پڑتی ہے. یعنی جب رات آتی ہے تو تقریباً دنیا کا آدھا حصہ جو ہے وہ تاریک میں چلا جاتا اندھیروں میں چلا جاتا ہے اور اسے اپنے نیچے وہ ڈھانپ لیتا ہے. یعنی آدھی چیزوں کو اگر لائٹ وغیرہ نہ ہو روشنی نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندھیرے میں کیا چیز ہے. تو ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ شاید خداوند عالم یہ چاہتا ہو کہ ہماری قدرت یہاں پہ دیکھیں ہم ایک لمحے میں آدھی کائنات کو اندھیرے میں لے آتے ہیں. یہ ہماری خلقت ہے اور ہماری قدرت ہے. اور اس میں ایک بات اور فن خطابت کے اعتبار سے یہی بھی کہی جا سکتی ہے ہماری قدرت یہ ہے کہ تمہارے یہاں رات ہو رہی ہے دوسروں کے یہاں دن ہو رہا ہے. یہ بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے اور ہم اپنی قدرت کو چاہے جیسے استعمال کر سکتے ہیں اور چاہے جیسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں.
تو یہاں واللیل اذا یغشا سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ کرۂ زمین پر، آدھی زمین کے اوپر اندھیرا اپنے آپ میں ڈھانپ لیتا ہے، یا اس بنا پر ہو کہ دن کا چہرہ یا آفتاب عالمتاب کا چہرہ اس کے پہنچ جانے سے ڈھک جاتا ہے۔ بہرحال یہ رات کی اہمیت اور انسانوں کی زندگی میں اس کے اثرات کی طرف سورج کے اعتدال سے لے کر اس کے سائے میں تمام زندہ موجودات کے آرام اور سکون اور شب زندہ دار، بیدار دل اور آگاہ افراد کے مسئلے تک ایک اشارہ ہے۔ میں یہاں پر اس بات کو کہہ سکتا ہوں عزیزان گرامی کہ خداوند عالم نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ یہاں پیش کیا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی اشارہ کیا ہے، جیسے قرآن مجید کی بہت سی آیات کریمہ ہے کہ ہم نے دن کو کسب معاش کے لیے بنایا ہے اور رات کو آرام اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان صرف کمانے کے لیے یا انسان اپنے بدن کو تھکانے کے لیے تجھے ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تو آرام بھی کیا کر، ہم نے رات بنائی ہے تاکہ تجھے آرام مل سکے۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے یہاں رات سے مراد۔ اس کے بعد دوسری قسم کی طرف اشارہ کرتا ہے پروردگار، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ آشکار و ظاہر ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رات کے بعد دن ہی آئے گا، تو جب دن آئے گا تو اب دن جب نکلتا ہے تو بہت سی چیزیں اپنے دامن میں لیے ہوتا ہے، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو دنوں کے ذریعے سے انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے ثانی گرامی والنہار اذا تجلی سے یہاں مراد ہو کہ اس لمحے کی بات کہ جب سپیدہ صبح رات کے ظلماتی پردے کو چیر دیتا ہے، یعنی جب صبح ہونے لگتی ہے تو وہ پردہ جو رات کا پڑا ہوا تھا اسے وہ ختم کر دیتا ہے اور تاریکوں کو پیچھے ڈھکیل کر سارے صفحے آسمانی پر حاکم بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے، یعنی جب دن نکلتا ہے تو اس رات کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور اس رات کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں، جہاں نور آ جاتا ہے وہاں ظلمتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بہترین شے ہے، یعنی نور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ظلمتوں کو ختم کرتا ہے۔ اب میں ایک دو مثال دے دیتا ہوں ذہن گرامی، باقاعدہ فرمائیے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاں صراط مستقیم کا تذکرہ ہوگا وہاں جادہ کج کا تذکرہ اس لیے ہوگا کہ صراط مستقیم پر اگر کوئی آیا ہے تو خود بخود جادہ کج سے ہٹ جائے گا، یعنی ٹیڑھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ جہاں ہدایت آ گئی ہے وہاں گمراہی سے انسان ہٹ جائے گا، جہاں نور آ گیا ہے وہاں انسان ظلمت سے ہٹ جائے گا، جہاں نور آ گیا ہے روشنی آ گئی ہے وہاں اندھیروں سے انسان خود بخود ہٹ جائے گا۔ تو دن کی سپیدہ صحت اس بات کی طرف بار بار ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ انسان جب نورانی منزلوں میں قدم رکھ دیتا ہے تو وہ ظلمات سے، گمراہیوں سے، تاریکیوں سے خود بخود ہٹ جاتا ہے۔ لہذا تم ظلمات کو چھوڑ کر کے نور کی طرف آؤ۔ اور ہم نے اس لیے اب دیکھیے یہ پھر وہی بات آ گئی، کیونکہ خطیب آدمی کے ذہن میں تو اسی طرح کی باتیں چلتی جو تفسیر سے ہٹ کر نہ ہو ذہن گرامی، کہ خداوند عالم کا شاید یہ منصوبہ بھی رہا ہو کہ ہم ظلمات سے ابتدا نہیں کریں گے کائنات کی، بلکہ ہم نور سے کائنات کی ابتدا کریں گے، تاکہ کم سے کم ہدایت پہلے رہے اور ضلالت بعد میں رہے، تاکہ ہدایت کا پرچم اٹھانے والے اور ہدایت کا پرچم دکھانے والے افراد پہلے آ جائیں اور لوگ جو ہے وہ نورانیت سے استفادہ کر سکیں۔ شاید یہ مراد رہی ہے۔ اور پھر اس طرف جو بیان کیا گیا کہ تاریکیوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور وہی نور اور روشنی جو حرکت و حیات کی رمز اور تمام زندہ موجودات کی پرورش کا سبب ہے، چونکہ نور اور روشنی ایسی چیز ہے جو انسان کے تمام زندہ موجودات کی علامت بن کر کے سامنے آتی ہے۔ وہ انسان جس کے پاس نورانیت نہ ہو، وہ انسان جس کے پاس ہدایت نہ ہو، وہ انسان جس کے پاس جادہ مستقیم نہ ہو، وہ انسان جس کے پاس صراط مستقیم نہ ہو، اس کی زندگی کیسی ہے؟ قرآن نے تو اس کو اس طریقے سے بیان کیا۔ اب چونکہ جب تفسیر بیان ہوتی ہے تو ان باتوں کا تذکرہ کرنا پڑتا۔ بھائی جس کے پاس نورانیت نہ ہو، صراط مستقیم نہ ہو، جادہ حقانیت نہ ہو، ان کی مثال کیسے دی اللہ نے؟ کل انعام کی مثال دی ہے، ارے وہ تو چوپاؤں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح جو چار پیروں پہ چلتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا ان سے بھی زیادہ۔ کون ہے وہ لوگ جن کے دل گمراہ ہو چکے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ جو تدبر سے کام نہیں کرتے؟ کون ہے وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں کرتے؟
ان کے لیے قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے۔ یعنی جب نور پیدا ہو جائے گا انسان کے اندر، اب چاہے وہ جسم کے اندر نور پیدا کرے، چاہے وہ اعمال کے اندر نور پیدا کرے، چاہے وہ انسان اپنے وجود کے اندر نور کو پیدا کرے، تو جتنا جتنا نور قوی ہوگا اتنی اتنی ظلمتیں ضعیف ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ طبیعت انسانی میں۔ سبحان اللہ۔ آپ جتنا نور ایک حجرے میں ایک روم میں روشن کریں گے اتنی اتنی گمراہی، اتنی تاریکی، اتنا اندھیرا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ طبیعت انسانی میں ہے۔ تبھی تو اس ایک چیز کو کہا گیا، یعنی شاید اشارہ اس طرف ہو ذات پروردگار کا کہ جس طرح، میں شاید کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تفسیر بھی رائے حرام ہے اور علماء نے جو بیان فرمایا اس کی طرف میں آپ حضرات کی خدمت کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہوں۔ خدا عالم نے شاید اس طرف یہ اشارہ کیا ہو کہ دیکھو نور ہی ایک ایسی چیز ہے جو ظلمتوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ جو بات تفسیر میں کہی گئی ہے کہ وہی نور اور روشنی جو حرکت و حیات کی رمز اور تمام زندہ موجودات کی پرورش کا سبب ہے، یعنی صرف نور ایک ایسی چیز ہے جو انسانی زندہ موجودات کی پرورش کا سبب بن سکتا۔ اندھیرے انسان کی زندگی کا سبب نہیں ہے، روشنی انسان کی زندگی کا سبب ہے۔ بے شک۔ اور قرآن مجید میں نور اور ظلمت کے نظام کے مسئلے اور انسانی زندگی پر تاثیر کی طرف بہت زیادہ توجہ بھی دلائی گئی ہے، کیونکہ یہ دو عظیم نعمتیں دائمی ہیں۔ توجہ چاہو، دو عظیم دائمی نعمتیں پروردگار کی اہم آیات میں سے دو آیتیں ہیں، یعنی رات اور دن۔ رات بھی ایک نعمت ہے ذہن گرامی، کوئی نہ سوچے کہ اندھیرا نعمت نہیں ہے، نہیں، رات بھی نعمت ہے۔ پہلے مرحلے میں تو اس نے خلق کیا اور جتنی چیزوں کو اس نے خلق کیا اس کی نعمت ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایک بات یہاں یہ بھی آ سکتی ہے انسان کے لیے ذہن گرامی، اچھا آپ کہیں گے کہ اگر ہر شے اس کی نعمت ہے تو کیا سانپ بھی اس کی نعمت ہے یا حشرات بھی اس کی نعمت ہے؟ ہم چونکہ سانپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، سنیک کی ہم نہیں سمجھتے نا، لیکن سانپ کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جو جہاں پر ہوتے ہیں انہیں وہ نگل جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑی شکل میں آتا ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کو ختم کرتا ہے، ان چھوٹی موٹی چیزوں کو جسے ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جو حشرات الارض سے ہمیں نقصان ہونے والا ہے وہ سانپ ختم کر دیتا ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے لیے نعمت بن سکتا ہے۔ وہ موذی جانور ہے، لیکن بہت سے موذی جانور ایسے ہیں جو آپ کی سیفٹی کرتے ہیں۔ خیر میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک مجلس والی بحث ہو جائے گی اور بحث طولانی ہو جائے گی۔ لہذا اللہ نے نور اور ظلمت ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان کو آگاہ کیا، اور کیا ہے کہ دیکھو نور کی طرف تمہیں جانا ہے اور ظلمتوں سے ہٹ کر رہے ہیں۔ اب تیسری چیز اس میں کیا بیان کی جا رہی ہے ذہن گرامی؟ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث کی جنس کو پیدا کیا، مرد اور عورت۔ البتہ یہاں مرد اور عورت نہیں کہیں گے، مذکر اور مؤنث کہیں گے، یعنی میل اور فیمیل، کیونکہ صرف مرد اور عورت ہی تھوڑے ہی میل اور فیمیل، ہر شے میں میل اور فیمیل پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں یہاں تک کہ قرآن کی تفاسیر میں آیا ہے اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے سب میں میل اور فیمیل ہے، یہاں تک کہ پھولوں کے اندر، درختوں کے اندر اور جانوروں کے اندر، چرند کے اندر، پرند کے اندر، سب کے اندر میل اور فیمیل اللہ نے اس ذات میں بنایا۔ یہاں تک کہ مچھر کی حیثیت کتنی سی ہے اس کے کچھ چیزیں قرآن میں جو دی گئی ہیں، جو مثالیں دی جاتی ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں مچھر تک کی مثال دی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ آیا مچھر سے اللہ کا کیا رابطہ؟ یہی تو رابطہ کہ اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے؟ نہیں، مچھر اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن مچھر کتنا سا ہوتا آپ اس کا غور اندازہ ذرا سا کیجیے گا۔ اللہ نے اتنی چھوٹی مخلوق پیدا کی ہے اور اس مخلوق میں اس نے آنکھیں بھی رکھی ہیں، قوت شامہ بھی رکھی ہے، کھانے کا مادہ بھی رکھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا ذہن گرامی، کھانے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں اس کے اندر بھی رکھی ہیں جو چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے مچھر کی مثال سے؟ مراد یہ ہے کہ اس کی قدرت کو پہچانو، وہ اتنی چھوٹی سی چیز میں بھی جو کائنات والے ذرا سا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہر شے کو اس نے رکھا ہے۔ یہ قدرت الہی کی طرف اشارہ ہے جو مچھروں کی مثال دی ہے۔ تو اللہ نے میل اور فیمیل یعنی مذکر اور مؤنث سے جنس کو پیدا کیا، کیونکہ عالم
انسان اور حیوان اور نبات میں، یہاں تک کہ پتھروں کی قسمت میں میل اور فیمیل ہے، اگر آپ اس کا غور فرمائیں گے ذہن گرامی، نباتات میں میل اور فیمیل ہے، ان دونوں جنسوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کے اور خدا کی قدرت کیا ہوگی، وما خلق الذکر والانثی، یعنی ذات پروردگار نے قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر و مؤنث کو جنس کو پیدا کیا ہے، اس نے مذکر مؤنث نے اس جنس کو پیدا کیا ہے، اس ذات پروردگار بہت بڑی ایک نعمت ہے ذات پروردگار کی۔ اور وہ بہت سے اسرار جو جنسیت کے، دیکھیں اب تفسیر آ رہی ہے، میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور بہت سے اسرار اور رموز، بہت سے افراز اور رموز جو جنسیت کے مفہوم میں چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا کیا چھپے ہوئے ہیں؟ بینائی، قوت مشامہ، قوت لامسہ، پیر، ہاتھ، عقل، عقل سے مراد یعنی اس کا جتنا بھی ذہن اس کی ضرورت ہے کہ مجھے کیسے اڑنا، کیسے کھانا، کیسے پینا، جتنا اللہ نے اس کو حیثیت دی اس کے اعتبار سے ساری چیزیں اللہ نے اسرار جو جنسیت کے مفہوم میں چھپے ہوئے ہیں، یہ سب آفرینش کی نشانیاں اور آیات الہی ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس عالم میں اللہ نے یہ آیات بنا کر کے بھیجا ہے، نشانیوں کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی نشانی ہے۔ اس لیے جب علی بن ابی طالب کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا تو صرف نشانی پہ نہیں رکھا تھا، اللہ نے کہا تھا پیغمبر اسلام سے، جب پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک لفظ کہا تھا کہ اللہ کی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے پیغمبر اسلام کو بھیجا تھا، یعنی آیت الکبریٰ کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ کبریٰ سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہوتی جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اس آیہ کریمہ کی تفسیر کی گئی ہے۔ یعنی اللہ نے سب سے بڑی نشانی کو، تو اللہ کی چھوٹی نشانیاں بھی ہیں، اللہ کی بڑی نشانیاں بھی۔ بڑی نشانیوں میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد محمد۔ یہ سب نشانی ہیں، ان کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے چیزوں کو بیان کیا جاتا۔ اب حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی اور دوسری دو قسمیں آیات آفاقی کی طرف اشارہ ہے۔ کون سی؟ رات اور دن، یہ آفاقی آسمانی نشانیاں ہے نا اللہ، کیونکہ رات کا سسٹم بھی آسمان سے اور دن کا سسٹم بھی آسمان سے۔ آسمان پہ سورج نکلے گا تو دن ہوگا، آسمان پہ چاند نکلے گا تو تاریکی ہوگی، یعنی سورج جب چھپے گا، تو دونوں آفاقی نشانیاں۔ اور تیسری وما خلق الذکر والانثی والی جو بات کہی ہے، تیسری قسم آیات انفسی کی طرف جو اشارہ ہے، ان قسموں کو ہدف بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا زندگی کے لیے تمہاری سعی اور کوشش مختلف اور گوناگون ہو سکتی ہے۔ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، کبھی کوشش تم رات میں کرو گے، کبھی کوشش تم دن میں کرو گے، کبھی کوشش تم مرد بن کے کرو گے، کبھی کوشش تم زن بن کے کرو گے، کبھی میل کوشش کرے گا، کبھی فیمیل کرے گا، اور کوششیں بھی تمہاری مختلف ہوں گی۔ ان کوششوں کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کروں، میرا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے۔ ان کوششوں کی سمت اور ان کے نتائج بھی مکمل طور پر مختلف اور متفاوت ہیں۔ ہر انسان کی کوشش ایک جیسی نہیں ہے۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، یہ مفہوم مرکز کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے، یہ مفہوم اقسام کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے۔ کیسے؟ ہر انسان کی کوشش الگ ہے، اس کی طرف بھی پلٹ سکتا ہے۔ جس چیز پہ انسان کوشش کر رہا ہے وہ بھی الگ ہے۔ فرض کر لیے ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ڈاکٹر بنے، ان کی کوشش طب کے مسائل میں تھی۔ ایک صاحب نے کوشش کی کہ میں انجینئر بنوں، تو اس کی کوشش مختلف تھی، وہ انجینئر بنا ہے۔ ایک انسان نے کوشش کی کہ میں پائلٹ بنوں، تو اس کی کوشش دوسری تھی، وہ وہاں جا کر کے کوشش۔ تو انسان بھی مختلف ہے کوشش کرنے والے، اور جس چیز پہ کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی چیزیں مختلف ہے۔ تو سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، شتّا سے دونوں مراد لی جا سکتی ہیں، تمہاری کوششیں مختلف ہو سکتی ہیں، اور جن چیزوں پہ کوشش کر رہے ہو وہ بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے یقینی طور پر صحیح اور کوشش کے لیے ہاتھ پاؤں مارو گے اور خدا داد قوتوں اور توانائیوں کو جو تمہارے وجود کا سرمایہ ہے کسی نہ کسی راستے میں خرچ کرو گے۔ اب بات بڑی مزے کی آنے والی ہے زانے گرامی۔
ان تمام چیزوں کو رات ہم نے بنایا، دن ہم نے بنایا، پیدا تمہیں ہم نے کیا، کوششیں کر رہے ہو نا، اب سرمایہ کیا ان کوششوں کا انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ان کوششوں کا تین چیزیں پیدا کرنے کے بعد، رات دن اور مرد و زن پیدا کرنے کے بعد تمہاری کوششیں کیا ہیں؟ اس چوتھی آیت میں جو بات کی، چوتھی چیز جو بات کی وہ کہ نسائق الشتہ، چوتھی آیت میں اب تمہاری کوششیں کیسی ہونی چاہیے، کون سی تمہاری کوششیں ہمارے لیے ہے اور کون سی تمہاری کوششیں تمہارے لیے ہیں. اس پہ گفتگو اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس آئے قرآنیہ، اس تفسیر کا درس اور اس تجوید کا درس اور اس درس کا جو بھی تو نے ثواب معین و مقدر فرمایا، جسے بڑے بہترین طریقے سے محترمہ تبسم زہرا صاحبہ بیان فرماتی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے گا. پروردگار اس تمام قرآنی درس کا ثواب ہمارے اور آپ کے اور تمام مرحومین کی روح کو اصال فرما اور ان کی مغفرت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت اللہ بہت بہترین درس رہا بے شک. خدلہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ایک ایک لفظ کو آپ نے جو کھول کے وہ علم کے دریا بہائے ہیں انشاءاللہ. بے شک. ماشاء اللہ بہت بہت عالی آپ کا کلام رہا اس میں. اللہ آپ کو اسی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات تمام مومنین اور حاضرین کی جانب سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مومنین کا بھی ارکان اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی جانب سے فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آئندہ پیر کو پھر ہماری ملاقات ہوگی، اور خصوصاً ڈاکٹر حسن اختر صاحب کو کہ یہ بہترین قرات کے ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس عملی وہاں پر وہ بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ. اب ان کا اور محترمہ تبسم زہرا صاحبہ کا بھی بہت بہت ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے تجوید بہت ہی کھول کے اور ایگزامپلس کے ساتھ بڑی اس سے کر رہی ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم آئندہ پیر کو پھر جمع ہوں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم ربکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. شب بخیر. شب بخیر. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ صاحب. خدا حافظ. خدا حافظ.